اسلام میں 12 اماموں کا ذکر شیعہ مسلمانوں کے عقائد کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ 12 امام حضرت محمد مصطفیٰ کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعہ عقائد کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ رہنما ہے۔ ان کا سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوتا ہے اور حضرت امام مہدی پر ختم ہوتا ہے، جو آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ 12 اماموں کا تعارف: 1 حضرت علی ابن ابی طالب، ولادت 13 رجب، خانہ کعبہ، کنیت ابو الحسن، لقب امیر المومنین، حضرت الرسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ یہ پہلے امام ہیں اور شیعہ عقائد کے مطابق خلافت کے اصل حقدار تھے۔ شہادت 21 رمض 39 ہجری، کوفہ 2 حضرت امام حسن مصطب، ولادت 15 رمضان 3 ہجری، کنیت ابو محمد، لقب سبط اکبر، حضرت امام حسن رسول اللہ کے بڑے نواسے اور حضرت علی و حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ شہادت 28/050 ہجری 3 حضرت امام حسین، ولادت 3 شعبان 4 ہجری، کنیت ابو عبداللہ، لقب سید الشہداء، حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں یزید کے خلاف حق و صداقت کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہادت 10 محرم 61 ہجری 4 حضرت امام زین العابدین، ولادت 5 شعبان 38 ہجری، کنیت ابو الحسن، لقب سجاد۔ کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کے قافلے کی قیادت کرتے رہے اور دعا و عبادت کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ شہادت 25 محرم 95 ہجری 5 حضرت امام محمد باقر، ولادت 1 رجب 57 ہجری، کنیت ابو جعفر، لقب باقر العلوم، اپنے اسلامی علوم کی ترویج کی اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری 6 حضرت امام جعفر صادق، ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری، کنیت ابو عبداللہ، لقب صادق۔ امام جعفر صادق نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی اور علمی میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ شہادت 25 شوال 148 ہجری 7 حضرت امام موسیٰ کاظم، ولادت 7/0/128 ہجری، کنیت ابو الحسن، لقب کاظم، اپنے صبر و تحمل کے ذریعے ظلم و جبر کا مقابلہ کیا اور حق کی حمایت کی۔ شہادت 25 رجب 183 ہجری 8 حضرت امام علی رضا، ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری، کنیت ابو الحسن، لقب رضا۔ امام رضا کو مامون رشید نے ولی عہد مقرر کیا مگر اپنے خلافت کے سیاسی امور سے کنارہ کشی اختیار کی۔ شہادت 17/0203 ہجری 9 حضرت امام محمد تک، ولادت 10 رجب 195 ہجری، کنیت ابو جعفر، لقب تقی، کم عمری میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور دین کی خدمت کی۔ شہادت 30 ذی القعدہ 220 ہجری 10 حضرت امام علی نق، ولادت 15 ذی الحجہ 212 ہجری، کنیت ابو الحسن، لقب نقی۔ امام علی نق نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہادت 3 رجب 254 ہجری 11 حضرت امام حسن عسکر، ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری، کنیت ابو محمد، لقب عسکری، اپنے دور میں مسلمانوں کو دین کی حقیقی روح سے آگاہ کیا۔ شہادت 8 ربیع الاول 260 ہے جری، کنیت ابو القاسم، لقب قائم۔ امام مہدی شیعہ عقائد کے مطابق غیبت میں ہیں اور آخری زمانے میں ظہور کریں گے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں۔ اماموں کی امامت کا فلسفہ: شیعہ عقائد کے مطابق امام نہ صرف دینی رہنما ہیں بلکہ وہ معصوم اور اللہ کے منتخب کردہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ خلاصہ: یہ 12 امام اسلام کی تاریخ میں روحانی رہنمائی اور دین کی خدمت کے لیے نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی زندگیاں صبر، تقوی، علم اور حق کی جدوجہد کی روشن مثال ہے۔ ان کی تعلیمات مسلمانوں کو دین کے حقیقی اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں 12 اماموں کو اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق بہت بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگی اور تعلیمات اسلامی تاریخ اور تشیع کے عقائد کا بنیادی حصہ ہیں۔ 12 اماموں کو نبی اکرم کی طرف سے مقرر کردہ روحانی اور دینی رہنما مانا جاتا ہے۔ ذیل میں 12 اماموں کی مختصر سوانح عمری بیان کی گئی ہے۔ 1 حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی پہلے امام اور نبی اکرم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور اپنے اسلامی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔
اپنے خلافت کے دور میں عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی۔ آپ کی شہادت 40 ہجری میں کوفہ میں ہوئی۔ حضرت حسن ابن علی حضرت حسن دوسرے امام اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بڑے فرزند تھے۔ اپنے مسلمانوں کے درمیان صلح کے لیے خلافت سے دستبردار ہو کر امن قائم کیا۔ آپ کو 50 ہجری میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت حسین ابن علی حضرت حسین تیسرے امام اور حضرت علی کے دوسرے بیٹے تھے۔ اپنے حق اور سچ کے لیے کربلا کے میدان میں عظیم قربانی دی، جو اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم مثال ہے۔ آپ کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو واقع ہوئی۔ حضرت زین العابدین حضرت زین العابدین چوتھے امام اور حضرت حسین کے بیٹے تھے۔ کربلا کے بعد اپنی عبادت اور دعا کے ذریعے دین کی خدمت کی۔ آپ کی دعائیں صحیفہ سجادیے میں محفوظ ہیں۔ حضرت محمد باقر پانچویں امام اور علم و حکمت کے پہچان تھے۔ اپنے اسلامی علوم کو ترتیب دیا اور حدیث و فقہ کی تعلیم دی۔ حضرت جعفر صادق چھٹے امام اور علماء امت کے استاد تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک شامل ہیں۔ اپنے اسلامی علوم کی بنیاد مضبوط کی۔ حضرت موسیٰ کاظم ساتویں امام اور صبر و تحمل کی مثال تھے۔ اپنے ظلم و جبر کے دور میں دین کی حفاظت کی۔ آپ کو قید میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضا 8ویں الف مام تھے اور آپ کو مامون الرشید کے دور میں ولی عہد بنایا گیا۔ اپنے خراسان میں دین اسلام کی تبلیغ کی اور 203 ہجری میں شہادت پائی۔ حضرت محمد تقی حضرت محمد تک 9ویں امام تھے اور کم عمری میں امامت کے فرائض سرانجام دیے۔ آپ کی علمی مہارت اور تقوی کو بہت سراہا گیا۔ حضرت النقی حضرت علی نق 10ویں امام تھے۔ اپنی زندگی میں مسلمانوں کی رہنمائی کی اور دین کی خدمت کی۔ حضرت حسن عسکری حضرت حسن عسکر 11ویں امام تھے اور آپ کی زندگی اکثر عباسی خلافت کی نگرانی میں گزری۔ اپنے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کی۔ حضرت محمد مہدی حضرت محمد مہدی 12ویں امام ہیں، جو اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق غیبت میں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آخر الزماں میں ظاہر ہو کر دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ 12 امام دین اسلام کی روحانی اور علمی قیادت کی اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں علم، تقوی، صبر اور قربانی کا درس ملتا ہے۔ اثنا عشریہ شیعہ اسلام میں 12 اماموں کا عقیدہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان اماموں کو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا اور یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہے۔ ان کا سلسلہ حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ ذیل میں 12 اماموں کا مختصر تعارف دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ اپنے اسلام کی پہلی دعوت پر ایمان قبول کیا اور ہر میدان میں رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ آپ کو امیر المومنین اور شیر خدا کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت عدل و انصاف کا نمونہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے فرزند تھے۔ اپنی خلافت کے دوران مسلمانوں کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے صلح کو ترجیح دی۔ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں یزید کے ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہوئے اور حق و باطل کی جنگ میں اپنی جان قربان کر دی۔ آپ کی قربانی اسلام کی بقا کی علامت ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد امت کی اصلاح کے لیے دعاؤں اور تعلیمات کے ذریعے کام کرتے رہے۔ آپ کی مشہور کتاب صحیفہ سجادیہ اسلامی اخلاقیات کا شاہکار ہے
5 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے علم و حکمت کے دروازے کھولے اور اسلامی علوم کو فروغ دیا۔ آپ کے دور میں فقہ، تفسیر اور دیگر علوم کی بنیادیں مضبوط ہوئی۔ نون غنہ 6 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں علمی انقلاب برپا کیا۔ اپنے ہزاروں شاگردوں کو تعلیم دی، جن میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے عظیم علماء شامل ہیں۔ 7 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے صبر و تحمل کے لیے مشہور ہے۔ آپ کو عباسی خلیفہ ہارون رشید کے حکم پر قید کیا گیا اور وہیں شہید کر دیا گیا۔ 8 حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے ولی عہد مقرر کیا، لیکن آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مشہد، ایران میں ہے۔ 9 حضرت امام محمد تقی علیہ السلام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کم عمری میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اپنے اسلامی اصولوں کی حفاظت کی اور عباسی حکومت کے دباؤ کا سامنا کیا۔ 10 حضرت امام علی نقی علیہ السلام حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج کے لیے سخت حالات میں کام کیا۔ آپ کو سامرا میں عباسی حکومت کے حکم پر شہید کیا گیا۔ 11 حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قید میں گزارا۔ اپنے ماننے والوں کو خطوط کے ذریعے رہنمائی فراہم کی۔ 12 حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام 12ویں اور آخری امام ہیں۔ آپ غیبت میں ہیں اور قیامت کے قریب ظہور کریں گے تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں۔ خلاصہ 12 اماموں کا کردار اسلام کی بقا، دین کی ترویج اور امت کی رہنمائی میں نہایت اہم ہے۔ ان کی زندگیاں علم، قربانی اور صبر کا درس دیتی ہیں۔ ان کے اقوال اور اعمال امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اثنا عشری شیعہ عقائد کے مطابق اسلام میں 12 اماموں کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 12 امام حضرت محمد مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے نزدیک دین کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ 12 اماموں کا سلسلہ حضرت علی سے شروع ہو